ایک حکیم صاحب تھے نا، حکیم صاحب بہت مشہور تھے، یعنی پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس علاج کے لیے آتے تھے. ایسے اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی، جو بھی نسخہ کوئی دوائی کسی کو دے دیتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتی، اور بیماری کا علاج تھا. اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی. اس حکیم صاحب نے کہا تھا کہ جب میں مروں گا تو میں نے اپنے حکمت کا جتنے میری ڈاکٹری ہے یہ سب طب کا خلاصہ میں نے ایک ڈائری پہ لکھی. تو میں جب مر جاؤں وہ ڈائری آپ لوگ دیکھ لینا، پھر آپ لوگ اس سے اپنا علاج کروانا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. اور یہ مشہور تھی بھائی کہ حکیم صاحب کے پورے حکمت کا خلاصہ ایک ڈائری میں. اب حکیم صاحب زندہ تھے، چل رہا تھا. ایک دن حکیم صاحب انتقال کر گئے. ان کو دفنایا گیا سب کچھ. تو ان کے جو بیٹے تھے ان کو تو پتہ تھا یار کہ وہ ڈائری ہے. انہوں نے وہ تجوری سے وہ ڈائری نکالی اور لا کر نیلام کر دی. ہاں، بولی لگائی کہ بھائی یہ ڈائری ہے، ہمارے والد صاحب فلانا حکیم جو پوری دنیا میں مشہور تھے ان کی ڈائری ہے، کون خریدے. دن مقرر کیے. بہت بڑے بڑے کاروباری لوگ آئے تھے، بزنس مین. تو بولی لگی بھائی 1 لاکھ، کسی نے کہا 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 کرتے وہ 5 کروڑ تک اس کی قیمت پہنچ گئی. کہ بھائی پوری حکمت کا خلاصہ ہے، میں خریدوں گا تو مزے ہی مزے ہو جائیں گے. ایک تو اپنی صحت برقرار رہے گی، پھر دوسروں کو بتاؤں گا تو وہ لوگ ٹھیک رہیں گے. اب اس نے جب وہ خریدی اور 5 کروڑ دے دیے ان کے بیٹوں کو، وہ آیا اگر اس نے ڈائری کھولی. ڈائری کا ورق پہلا سادہ، دوسرا پلٹا وہ بھی سادہ، تیسرا صاف، کچھ نہیں لکھا اس میں. ادھر وہ ورق پلٹ رہے، ادھر اس کو غصہ آ رہا. میں نے کیا کیا، 5 کروڑ کی ڈائری خریدی اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کرتے پوری ڈائری جب ختم ہو گئی، آخری صفحہ اس میں 4 باتیں لکھی ہوئی تھی. 4 باتیں لکھی ہوئی تھی. اس میں لکھا تھا کہ میری پوری زندگی کے حکمت کا طب کا خلاصہ یہ 4 باتیں. بتاؤ ہاں. تو وہ 4 باتیں ایسی ہے، اگر وہ 4 باتوں کو انسان اپنے زندگی میں لے آئے وہ زندگی بھر بیمار نہیں ہوگا اللہ کے حکم سے. اس میں سب سے پہلی بات کیا لکھی تھی حکیم صاحب نے، کہ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھو. دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ لڑائی جھگڑوں میں، ٹینشنوں میں اپنے آپ کو نہیں ڈال. یہاں ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، معمولی باتوں پہ کیوں اس طرح کٹ دیکھ رہے، بولتے خود دیکھ رہے، اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے. اور دنیا بھر کی ٹینشن ہم نے اپنے دماغ میں لیے ہوئے. یار گرمی ہے تو اس میں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے. ہاں سردی ہے، وہ اس پہ بھی لوگ پریشان ہوتے. فلانا چیز خراب ہو گئی، اس پہ پریشان. خراب ہو گئی یار ٹھیک ہے، ابھی آپ اس کو ٹھیک کرا دو، ٹینشن لینے کی کیا ضرورت. تو اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھو. کوئی آپ کو غصہ دلائے تو غصے میں نہیں آنا. کوئی آپ کو چھڑنا نہیں. آپ بس اس کو بولے یار ایک مرتبہ پھر بولو. پہلے تو اس کو اگنور کرو، سنو ہی نہیں اس کی بات. وہ بولتا رہے. دیکھو جو کھلاڑی ہوتے وہ شور نہیں کرتے. شور کون مچاتے؟ تماشائی. دیکھا ہوگا نا گراؤنڈ میں تماشائی شور مچاتے، او چیختے چلاتے. کھلاڑی تو آرام سے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو آپ کھلاڑی بنو، شور نہیں مچاؤ. آپ محنت کرو، کام کرو، لوگوں کو شور مچانے دو. بس آپ اپنا دماغ ٹھنڈا رکھو، ہر چیز میں زیادہ ٹینشن نہیں لو. پہلی بات یہ تھی. دوسری بات انہوں نے لکھی تھی کہ اپنے پاؤں کو گرم رکھو. دماغ ٹھنڈا، پاؤں گرم. دماغ میں برف کی فیکٹری لگاؤ اور پاؤں میں آگ کی فیکٹری لگاؤ. پاؤں گرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھرو، چلو، بھاگو، دوڑو، محنت کرو، کام کرو. ادھر ایک کورس کر لیا، وہاں ایک ورک شاپ اٹینڈ کر لیا، وہاں انگلش سیکھنے چلے گئے، وہاں عربی سیکھنے چلے گئے، وہاں کورس کر لیا، وہاں کوئی کتاب خریدنے چلے گئے، فلانا عالم کے پاس چلے گئے، فلانا پروفیسر کے پاس چلے گئے. مطلب بھاگو دوڑو، محنت مزدوری. پڑے نہیں رہو، سوتے نہیں رہو. جتنا آپ بھاگ دوڑ کرو گے آپ کا معدہ صحیح سالم رہے گا. مسئلہ آج یہ ہوتے ہم کھاتے رہتے اور کوئی کام وغیرہ نہیں کرتے، سوتے رہتے، جس کی وجہ سے معدہ خراب ہو جاتا ہے. معدہ جب خراب ہو جاتا ہے وعلیکم السلام. معدے کی خرابی کی وجہ سے سارا جسم کا نظام خراب ہو جاتا ہے. اور یہ جو انسان واک کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے
تو اس سے دماغ بھی سیٹ رہتا ہے، وسوسے نہیں آتے. ہمارے استاد سے کسی نے کہا استاد جی مجھے وسوسے بہت آتے. انہوں نے کہا آپ ایسے کرو، ایک 50 کلو کی بوری اٹھاؤ، پھر یہ جو گراؤنڈ ہے، میدان ہے، اس کا ایک چکر لگاؤ، پھر آ جاؤ، میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو وسوسے آ رہے یا نہیں آ رہے. سارا دن فارغ پڑے رہتے ہو، کھاتے ہو، پھر سوتے ہو، اور کوئی کام نہیں، تو لازمی بات ہے وسوسے آئیں گے. اور کیا ہے؟ اور تو کچھ نہیں آئے گا، وسوسے آئیں گے. تو جتنا انسان اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کو وسوسے بھی نہیں آتا، اس کا معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے، اور جو کھاتا ہے وہ ہضم بھی ہوتا ہے. اور جو انسان پڑا رہتا ہے، کھاتا ہے سوتا ہے، کھاتا ہے سوتا ہے، اس کا معدہ بھی خراب، وسوسے بھی آئیں گے، ٹینشنیں اس کو ہوگی، پریشانی. تو یہ دوسری بات ہو صحیح آپ کے دماغ اور پاؤ سے. تیسرا انہوں نے کہا کہ اپنی زبان میں مٹھاس رکھو، یعنی شوگر کی فیکٹری لگاؤ. آپ کی زبان میٹھی ہونی چاہیے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سخت بات ایسے میٹھے انداز سے کہہ دیتے کہ انسان کو برا نہیں لگتا، اور بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا صحیح بات ایسے انداز سے کہہ دیتے کہ انسان کو برا لگتا ہے. ہاں، کسی کو وہ تمہارے ماں کا شور آ رہا ہے، کسی کو یار آپ کے والد صاحب آ رہے ہیں، آپ کے والد محترم آ رہے ہیں. بات ایک ہے، حق ہے، الفاظ ایک ہے، لیکن انداز سے اور مٹھاس سے اس میں فرق آ گئی. کوئی غلط بات تو نہیں کی نا اس نے، لیکن انداز غلط ہے. ٹھیک. اور چوتھی چیز جو اس نے کہا کہ آپ اپنی زندگی میں لے آؤ اور تو آپ بیماریوں سے بچو گے، وہ چوتھی چیز تھی اپنے دل میں محبت کی فیکٹری لگاؤ. دل میں ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کی محبت ہونی چاہیے کہ یار یہ انسان اللہ نے اس کو بنایا ہے، اگرچہ وہ کافر ہے، کیا پتہ وہ مسلمان ہو جائے اور کوئی دین کی ایسی خدمت کر لے کہ میں اس کو نہ کر سکوں اور وہ مجھ سے آگے بڑھ جائے. کسی سے پوچھا کسی نے کہ یار یہ کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ اس نے کہا میرے سامنے ایک جہنم کی بہت بڑی ایک گاٹھی ہے، اگر میں نے اس کو کراس کر لیا پھر تو میں بہتر ہوں، اگر میں نے اس کو کراس نہیں کیا، اس میں گر گیا، پھر ایک کتا مجھ سے بہتر ہے. تو انسان جب اس طرح سوچے گا کہ ہر ایک مجھ سے بہتر ہے، ہو سکتا ہے وہ اس نے اچھے اعمال کیے ہو. انسان کے ظاہر میں نہ جائے آپ اس کے ظاہر پہ، اللہ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں. تو ہر انسان سے محبت رکھو. اس کو کوئی غلط فعل ہے، اس فعل سے، اس گناہ سے نفرت کرو، اس انسان سے نہیں کرو، کیونکہ وہ جو انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ ایک گناہ ہے، وہ غلط چیز ہے. انسان تو ٹھیک ہے. تو بس جب آپ محبت رکھو گے یار کسی کے ساتھ، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی کے بارے میں فرمایا اگر آپ جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو جو مسجد میں پہلا داخل ہو جائے بندہ، اس کو دیکھو ایک شخص داخل ہو. سب نے کہا اچھا یہ بندہ ہے. وہ مجلس میں بیٹھا. اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو جو بندہ داخل ہو مجلس میں وہ، پھر وہی بندہ داخل. 3 دن اسی طرح ہو. پھر ایک صحابی نے اس صحابی کے پاس گئے اور ان سے کہا یار میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، کچھ مہمان بننا چاہتا ہوں. کہا چلے. وہ اس کے گھر میں رہے، رات کو کھانا وغیرہ کھایا، سوئے. صبح ہوئی بات، اس نے کوئی ایسا ایکسٹرا کوئی عمل نہیں دیکھا یار کہ رات کو اٹھ کر بہت زیادہ رو رہا تھا یا کوئی نہیں، نارمل لائف اس کی تھی. تو پھر اس نے اس سے پوچھا یار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں 3 دن تک بشارت دی کہ یہ جنتی ہے، آپ کون سا عمل کرتے ہو؟ آپ میں تو میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا، کوئی خاص عمل. اس نے کہا میں کوئی خاص عمل، شاید آپ اس کو خاص نہ سمجھو، میں ایک عمل یہ ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو سونے سے پہلے تمام لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، کہ میں اپنے دل میں کسی کی نفرت لے کر نہیں سوتا ہوں، کسی کا بغض، کسی کی حسد دل میں نہیں ہوتی. کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ اس کو اور دے دو، مجھے بھی دے دو، اس کو بھی دے دو. کسی کو اللہ پاک نے آواز دی ہے یا اللہ چاہے اس کی آواز میں اور برکت دے، مجھے بھی صحیح آواز دے. تو میں کسی سے حسد نہیں کرتا، بغض نہیں کرتا، نفرت نہیں کرتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے جنت کی بشارت سنا. تو یہ 4 کام اس ڈائری پہ لکھے ہوئے تھے اور اس بندے نے اس پہ عمل شروع کیا اور صحیح سالم رہا. تو آپ لوگوں بھی اس 4 کاموں پہ آج سے عمل شروع کرو. آپ کے امتحان کی تیاری ہو جائے گی، ٹینشن نہیں ہوگی.
دماغ آپ کا ٹھنڈا ہوگا، تو دماغ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے آپ کی امتحان کی تیاری صحیح ہوگی، اور چھلت پھرت کی وجہ سے معدہ ٹھیک رہے گا، وسوسے نہیں آئیں گے، اور زبان میٹھی ہوگی تو استاد بھی خوش ہوں گے، شاگرد بھی خوش ہوں گے، دوست بھی خوش ہوں گے، گھر والے بھی خوش ہوں گے۔ دل میں محبت ہوگی، بغض نہیں ہوگا، تو آپ کا دماغ بھی اس سے ٹھیک رہے گا، کیونکہ ایک انسان کوئی بات سنتا ہے، کسی سے دل میں بغض رکھتا ہے، تو اس سے دماغ میں بھی ٹینشن ہوتی، پریشانی ہوتی۔ یہ حسد ایسی بیماری ہے نا، انسان خود اپنے آپ کو جلاتا ہے، اس کو جلنا جیلسی کہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اندر سے انسان جل رہا ہوتا ہے، یار اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ کیوں اس نے پوزیشن لی، میں نے کیوں نہیں لی؟ بھائی ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو پوزیشن دی ہے تو آپ محنت کرو، آپ کو بھی مل جائے گی، اس سے جلنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟